فرمایا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالی حکم فرماتا ہے لا معقب لحکمہ، اور جب وہ حکم فرماتا ہے تو کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ وہو السریع الحساب، اور وہی ہے جو جلد حساب لینے والا ہے۔ جب زمین دن بدن سکڑتی چلی جا رہی ہے کفر کے لیے، تو یقیناً ایک دن آئے گا جس دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے، بہت جلد اللہ حساب لے گا نیکوکاروں کا بھی اور بدکاروں کا بھی۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اب اے میرے محبوب یہ جو چالیں چل رہے ہیں مشرکین، تو تحقیق اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے چالیں چلی ہیں دیگر انبیاء کے ساتھ۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری کی ساری تدبیر۔ اللہ تعالیٰ ان کی چالوں سے واقف ہے اور ان کی چالوں کے توڑ سے بھی اللہ واقف ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، ہر جو جان کام کر رہی ہے، ہر بندہ جو اسلام کے مخالف کام کر رہا ہے، جو اسلام کے حق میں کام کر رہا ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ تو کوئی بند کمرے میں اسلام کے خلاف سازش کر کے یہ نہیں سمجھے کہ مسلمانوں کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، بلکہ اللہ ہر نفس کو جانتا ہے، اس کی چال کو جانتا ہے، کیونکہ دین اللہ کا ہے، رسول اللہ کے ہیں، قرآن اللہ کا ہے، تو اللہ ساری چالوں کو جانتا ہے اور ان چالوں کے توڑ کو بھی جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور ان قریب کافر جان لیں گے، لمن عقبى الدار، کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها واللہ يحکم لا معقب لحکمہ وهو السریع الحساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 41 ہے، اور کل کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے 2 آیتیں ہماری رہ گئی تھیں اس سورت کی، تو میں اس کو کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم سورہ ابراہیم کو جو ہے وہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، آخری آیات ہیں سورۃ الرعد کی، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت چاروں طرف سے زمین کو کم کرتا جاتا ہے، گھٹاتا جاتا ہے تمہارے لیے۔ یہاں پر مشرکین مکہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، لوگ اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دعوت مکے سے شروع کی تھی، پھر مدینہ مائیگریٹ کیا، پھر حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر ہی جو پورا عرب کا ٹکڑا تھا وہاں اسلام کو پھیل گیا، اسلام ہر جگہ ہر قبیلے کے اندر پہنچ گیا۔ سیدنا ابو بکر کا دور آیا، سیدنا عمر کا دور آیا، سیدنا عثمان غنی کا، مولا علی کا دور آیا، تو ان کے ادوار کے اندر اسلام جو ہے ایکسپینڈ کیا ہے اور تمام دنیا میں پھیل گیا، اور آج آپ کو دنیا کے ہر خطے کے اندر اسلام کی روشنی اور اسلام کی خوشبو نظر آتی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے کفر کے لیے زمین کو سکیڑ دیا ہے اور مسلمانوں کے لیے زمین کو پھیلا دیا ہے۔ تو چاروں طرف سے کفر کے لیے جو ہے وہ زمین کو سکیڑا جا رہا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، اگرچہ مسلمانوں کا وہ ترقیوں والا دور نہیں ہے، حاکم ہمارے پاس صحیح ہے نہیں ہے، لیڈرشپ ہمارے پاس صحیح نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب پر جو آپ دنیا میں لے کر آئے، اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں حضور علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو بھی اجاگر کیا گیا۔ ایک طرف تو اسلامی حکومت قائم ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ جو لوگ مسلمانوں کے دشمن تھے، حضور علیہ السلام یا تو جہاد ہوتا تھا یا ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کچھ ٹریٹی قائم ہو جاتی تھی، کچھ معاہدات قائم ہو جاتے تھے، جس سے یا تو وہ دشمن نہیں رہتے تھے، یا تو وہ سپورٹیو رول کے اندر آتے تھے، یا پھر وہ نیوٹرل ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے اسلام کو اپنے معاملات اور بڑھانے کا موقع ملا۔ کیونکہ اسلام کی دعوت وہ ہے، کسی ملک میں بھی اگر 10 مسلمان چلے جائیں، 10-15 سال بعد 10 نہیں رہتے، بلکہ اسلام کی دعوت میں وہ چارمنگ اللہ نے دی ہے کہ کہیں مسلمان قدم رکھے دین کی تعلیم کے ساتھ، اسلام کی روشنی وہاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی اپنائی، اس میں یہ تھا کہ بہت سارے علاقے تو غزوات اور جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں نے فتح کیے، بہت سے علاقے ان سے معاہدات ہو گئے، تو ان سے ٹریٹی قائم ہو گئی، جس سے وہ سپورٹیو بن گئے، آنا جانا وہاں سے، کاروباری تعلقات وہاں سے ہو گئے، تو وہ لوگ بھی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ یا پھر کوئی قبیلہ وہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوا اور ہمارا
ایک سپورٹیو رول کے اندر اس کا معاملہ ہو گیا، تو اس صورت کے اندر وہ ہمارا حریف نہیں رہا بلکہ ہمارا نیوٹرل حیثیت سے اس کی حیثیت سامنے آئی۔ تو اس صورت کے اندر کیا ہوا کہ اسلام کو پھیلنے کا موقع ملا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے تمہارے لیے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں الحمدللہ مسلمان جب امریکہ میں آئے اس وقت کتنے مسلمان تھے، اور آج اگر آپ ریشو نکالیں گے سب سے زیادہ بحمدللہ تعالی امریکہ میں ہم ہی وہ قوم ہیں جن کی جنریشنز بڑھ رہی ہیں۔ یہ شادیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، نکاح ہمارے یہاں ہوتے ہیں، فیملی سسٹم ہمارے یہاں ہے، اور جو دوسری اقوام ہیں اس دوسری اقوام کے اندر شادیوں کا کلچر دن بدن ختم ہوتے جا رہا ہے۔ افیئرز تو ملیں گے آپ کو، ریلیشن شپس تو حرام ملیں گی وہاں پر آپ کو، لیکن اولاد کا پیدا کرنا، ایک فیملی اورینٹڈ سسٹم ہونا، اس سے وہ لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب جب ان کے ہاں بچے نہیں ہو رہے تو پھر وہ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، کبھی کم بچے خوشحال کرانا، بچے دو ہی اچھے۔ وہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ ذہنیت کو پیدا کرتے ہیں، پھر مسلمانوں کی جو جنریشن ہے اس کو بگاڑتے ہیں کہ جناب اب شادیاں جو ہے وہ آدمی لڑکی بھی اور لڑکا بھی شادی کرنا اپنے اوپر لائبلٹی سمجھ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں انڈیپینڈنٹ ہی بہت اچھا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، لڑکی کی جاب ہو گئی، لڑکے کی جاب ہو گئی تو وہ کہیں گے نہیں جناب ہماری جاب ہو گئی ہے، اب ہمیں شوہر کی کیا ضرورت ہے، لڑکیوں کا ایسا ذہن ہو گیا۔ تو وہ کیا ہے، ایک سسٹم کے تحت ہمارے مسلمان بچوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر اتنی مار کھانے کے بعد، اتنی تخریب کاریاں ہونے کے بعد بھی سب سے زیادہ مسلمان وہ لوگ ہیں جن کی جنریشنز بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو سب یہ یورپ کے اندر بھی، یہاں پر بھی جو اسلام دشمن سازشیں ہیں ان کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے بڑھتے رہے اور اپنے دین سے لویل بھی رہے کہ کوئی بعید نہیں ہے آگے چل کر جو ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے اور دوسری عوام جو ہے مائنورٹیز کے اندر شامل ہو جائے۔ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر اس علاقے کا میئر بھی مسلمان ہوا کیونکہ ساری کی ساری آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہو گئی۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے ویسٹ پلانو چلی جائیے، یہ پلانو، یہ مرفی، یہ میکریری، یہ وائلی، یہ سارا کا سارا ایریا دیکھ لیجیے اب الحمدللہ تعالی۔ اللہ کا فضل ہے، آپ کو مسلمانوں کی کثرت ملے گی، اور پھر ہم فیملی اورینٹڈ ہیں تو اللہ نے ہمارے یہاں اولاد کی کثرت بھی رکھی ہے۔ تو اب باقاعدہ لابی کے تحت ہمارے بچوں میں شادی، نکاح، فیملی سسٹم ڈیپینڈنگ ہونا، اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 15-20 سالوں میں طلاقوں کے ریشو بہت ہو گئے ہیں، فیملیز جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو فیملی اورینٹڈ ماحول کے اندر ان کو گرو کروائیں، ان کو رشتہ داری، رشتے نبھانا، نکاح کے بعد شوہر کے حقوق، شوہر کو بیوی کے حقوق، ریلیشن شپس کیسے نبھائی جاتی ہیں، اس طریقے کے معاملات میں ہمیں کاؤنسلنگ فراہم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اس سسٹم کے ساتھ، اس کی امبریلا کے انڈر چلیں، تاکہ دن بدن انشاءاللہ عز و جل ہم جس مقام پر بھی ہو گرو کرتے چلے جائیں۔ اور انشاءاللہ جب ہم گرو کرتے چلے جائیں گے تو میجورٹی از این اتھارٹی، یقیناً جہاں میجورٹی میں ہوں گے انفلوئنس بھی پھر ہمارا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے اور مسلمانوں کی اولادوں کو بھی اور تمام جملہ مسلمانوں کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ فرمایا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے لا معقب لحکمہ، اور جب وہ حکم فرماتا ہے تو کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ وہو سریع الحساب، اور وہی ہے جو جلد حساب لینے والا ہے۔ جب زمین دن بدن سکڑتی چلی جا رہی ہے کفر کے لیے، تو یقیناً ایک دن آئے گا جس دن قیامت قائم ہونے والی ہے، وہ دن دور نہیں ہے، بہت جلد اللہ حساب لے گا نیکوکاروں کا بھی اور بدکاروں کا بھی۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اب اے میرے محبوب یہ جو چالیں چل رہے ہیں مشرکین، تو تحقیق اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے چالیں چلی ہیں دیگر انبیاء کے ساتھ۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری کی ساری تدبیر۔ اللہ تعالیٰ ان کی چالوں سے واقف ہے اور ان کی چالوں کے توڑ سے بھی اللہ واقف ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، ہر جو جان کام کر رہی ہے، ہر بندہ جو اسلام کے مخالف کام کر رہا ہے، جو اسلام کے حق میں کام کر رہا ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ تو کوئی بند کمرے میں اسلام کے خلاف سازش کر کے یہ نہیں سمجھے کہ مسلمانوں کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، بلکہ اللہ ہر نفس کو جانتا ہے، اس کی چال کو جانتا ہے، کیونکہ دین اللہ کا ہے، رسول اللہ کے ہے، قرآن اللہ کا ہے، تو اللہ ساری چالوں کو جانتا ہے اور ان چالوں کے توڑ کو بھی جانتا ہے۔
وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور ان قریب کافر جان لیں گے، لمن عقبى الدار، کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ پھر آخری آیت ہے سورۃ الرعد کی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں لست مرسلا، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجیے، اب کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ بالفرض اگر کائنات میں کوئی گواہی دینے والا نہیں رہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اور سب انکار کر دیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو آپ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اے حبیب ان سے کہہ دیں کہ تمہارے اور میرے درمیان میری رسالت پر گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ میری رسالت پر گواہ ہے۔ کوئی مانے مجھے رسول، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، پر نہیں مانتا عذاب پائے گا۔ لیکن میں رسول ہوں یا نہیں ہوں یہ تمہاری ووٹنگ سے ثابت نہیں ہوگا۔ کبھی رسول کی رسالت لوگوں کے ووٹ دینے ثابت نہیں ہوتی۔ رسول تو خدا کی طرف سے رسول ہوتا ہے، اور اس کی رسالت پر جو سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ تو قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اے حبیب فرما دیجئے کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہ۔ اور کون لوگ گواہ ہیں؟ ومن عندہ علم الکتاب، وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، قرآن کا صحیح علم ہے، توریت کا صحیح علم ہے، انجیل کا صحیح علم ہے، جو اس دور میں بھی یہودی تھے، عیسائی تھے، جن تک پیغام پہنچا اور وہ لوگ اسلام لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام۔ اس کے علاوہ اور بھی جو عیسائی یہودی توریت اور انجیل کے اندر حضور کی نشانیاں پڑھ کر حضور پر ایمان لے آئے، ان کی بات کی جا رہی۔ وہ جانتے ہیں کہ مجھ میں جو کوالٹیز ہیں وہ ساری پیغمبروں والی ہیں، میں جو دعوت دے رہا ہوں یہ وہ اسی طرح کی دعوت ہے جیسے جناب موسیٰ دیتے ہوا ہے۔ پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم مکیہ ہے، اور اس کے اندر فرمایا کہ وہی اثنتان و خمسون آیتوں و سبع رکوعات، یعنی کہ سورہ ابراہیم جو ہے مکے میں نازل ہوئی ہے، اس میں 52 آیات ہیں، اور اس میں 7 رکوع ہیں، یہ 7 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی صورت میں نازل ہوئی، کس حال میں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی؟ مکے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتامی دور ہے، مخالفت زور و شور سے اٹھ چکی ہے، اور وہ حضور کو بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ اس دعوت سے باز نہیں آئے تو ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جلا وطن کر دیں گے، مکے سے نکال دیں گے۔ ان حالات کے اندر یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الف لام را۔ آپ دیکھیں جو مکی صورتوں کا یہ سلسلہ تیسرا گروپ شروع ہوا ہے، اس میں ایک یونیکنیس آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس میں بھی الف لام را تھا، اس کے بعد سورہ یوسف ہود کے اندر بھی الف لام را تھا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سورہ یوسف کے اندر الف لام میم را تھا، اور سورۃ یوسف کے اندر بھی الف لام را تھا، سورۃ الرعد کے اندر بھی الف لام میم را تھا، اور سورہ ابراہیم کے اندر بھی الف لام را ہے، اس کے آگے سورہ حجر میں بھی الف لام را ہے، یعنی 2 صورتیں پہلے 2 صورتیں بعد میں الف لام را ہے، اور بیچ میں جو سورۃ الرعد ہے اس میں الف لام میم را ہے۔ فرمایا الف لام را، میں نے بارہا بیان کیا آپ کے سامنے، اللہ جانتا ہے اس کی مراد، یہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، اللہ کے بتائے سے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ پوری سورت کے اندر جو مضمون اللہ نے بیان کیا ہے وہ ان 3 لفظوں کے اندر بیان کر دیا۔ یہ کوڈنگ ہے، یہ کوڈ ورڈ ہیں اللہ کے کسی سورت کی ابتدا میں۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، ہم نے وہ عظیم کتاب آپ کی طرف اے حبیب نازل کی ہے، اور نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اس کتاب کی روشنی میں اور اس کتاب کے فرامین کی روشنی میں آپ لوگوں کو نکالیں ظلمات سے نور کی طرف۔ ظلمات مانے اندھیرے، اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آئیں۔ اس قرآن کو جو نازل کیا ہے اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، عربی میں آپ دیکھیں گے قرآن میں جب بھی ظلمات استعمال ہوا ہے تو جمع استعمال ہوا ہے، اندھیرے، اور نور جو ہے وہ پلورل استعمال نہیں ہوا، نور سنگولر استعمال ہوا۔ اس میں بھی بڑا لطیف اشارہ ہے۔ اندھیرے گمراہی کے مختلف ہو سکتے ہیں،
کوئی کسی قسم کی گمراہی کو لے کر آئے گا، کوئی کسی قسم کی گمراہی کو لے کر آئے گا، تو اندھیرے گمراہی کے بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا ظلمات، اور ہدایت اللہ کی ہے۔ خدا بہت سارے تھوڑی ہیں کہ جو خدا کے لیے بھی پلورل استعمال ہو کہ بھئی ایک والا نور ہے، ایک والے خدا کا نور ہے، ایک وہ خدا کا نور ہے۔ جتنے بھی انبیاء نے دعوت دی ہے، کس کی دعوت دی؟ اللہ، دین اللہ کا، اسلام، احکامات اس کی ایک، وہی آخرت کا کانسیپٹ، وہی وننس آف گاڈ کا کانسیپٹ۔ تو ظلمات بہت سارے ہیں اور ہدایت کا نور، اس لیے فرمایا اس لیے قرآن حبیب نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں ظلمات، اندھیروں سے نور کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور آپ اس راستے کی طرف جو راستہ عزیز اور حمید ذات کا ہے، اپنے رب کی اجازت سے اس راستے کی طرف لوگوں کو لے کر آئے۔ عزیز کا معنی غالب، اللہ کا نام ہے۔ حمید معنی وہ شخصیت یا وہ ذات جو حمد کی سزاوار ہو۔ بڑی اچھی بات لکھی ایک مفسر نے کہ محمود اور حمید میں کیا فرق ہے۔ محمود کا معنی بھی وہی ہے جس کی حمد کی جائے، حمید کا معنی بھی وہی ہے جس کی حمد کی جائے۔ فرق کیا ہے؟ کہ ایک معمولی سا فرق ہے، ایک ذرا سا فرق ہے، لیکن معنی کے اندر بڑی خوبی آ جاتی ہے اس سے۔ محمود اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جاتی ہو یا جس کی تعریف کی جا رہی ہو، اس کو کہتے ہیں محمود، اور حمید اس کو کہتے ہیں کہ جو تعریف کے لائق ہو۔ اب کوئی تعریف کرے تب بھی وہ تعریف کے لائق ہے، اور ساری دنیا تعریف چھوڑ دے تب بھی وہ تعریف کے لائق ہے۔ اس کو کسی کی تعریف کرنے کی حاجت نہ ہو، وہ اپنی ذات میں حمد والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو استعمال لفظ ہوا ہے عزیز الحمید، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بہت تعریف والا ہے، وہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تعریف کرتے ہیں تو اس میں ہماری طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، وگرنہ سب تعریف کرنا چھوڑ دیں پھر بھی وہ بادشاہ ہے، سب اس کو ماننا چھوڑ دیں تب بھی وہ اللہ ہے، سب مانے تب بھی وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور سخت عذاب کی وجہ سے کافروں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی تباہی ہے، ویل ہے کافروں کے لیے عذاب شدید سے۔ اب جب اللہ ہی عزیز ہے، اللہ ہی حمید ہے، اور حضور پر قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں کو حضور اندھیروں سے نکالیں اور ہدایت کے نور کی طرف لے کر آئیں، اور سب کچھ ملکیت میں اللہ کے ہے، زمین و آسمان کا، اور کافروں کے لیے عذاب بھی ہے، تو پھر بھی یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اتنی واضح ہدایت کے بعد بھی ایمان نہ لانے کا ریزن کیا ہے؟ اب یہ آیت تو کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے اس آیت کو ہم اپنے لیے بھی سوچیں، اب ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ کہہ رہے ایمان نہ لانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اس لیے کہ یہ لوگ جو دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، آخرت کے مقابلے میں۔ آپ اور میں ہم سب محاسبہ کریں، دونوں ہاتھوں میں رکھ لیں، ایک طرف آخرت کی زندگی ہے اور ایک دنیا کی زندگی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے ہماری پریورٹیز میں آخرت ہے کہ دنیا؟ ہماری 24 گھنٹوں میں تمام ایفرٹ، ہم اگر 30 سال کے، 40 سال کے، 50 سال کے، 50 سے اوپر چل رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے ماضی کو دیکھیے، پاسٹ کو دیکھیے، زندگی میں آپ کی ترجیحات میں آپ کی جتنی ایفرٹ رہی ہے، یہ حیات دنیا کے لیے رہی ہے یا حیات الآخرہ کے لیے رہی ہے؟ ہماری تمام تر کوششیں، کاوشیں، ایفرٹس، دماغ، ہمارا سارا کا سارا ذہن اور عقل حیات دنیا کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے آخرت کے مقابلے۔ اور جب انسان کو دنیا کی زندگی پسند آتی ہے اور آخرت کی زندگی کو وہ ترجیح دینا چھوڑ دیتا ہے، تو دوسرا وہ کام کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ خود تو رکا ہوا ہوتا ہے اللہ کی راہ سے، وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتا ہے۔
کیونکہ اگر آپ دنیا کی طرف ہیں اور آپ کی فیملی میں 4 لوگ یا آپ کا بیٹا یا آپ کے والدین یا آپ کی بیوی دیندار ہے تو آپ چاہیں گے وہ بھی دین میں اتنی نہیں جائے، کیونکہ اگر وہ بیوی دین میں اتنی چلی گئی یا بیٹے دین میں اتنے چلے گئے یا ماں باپ دیندار ہو گئے تو وہ سب سے پہلے کیا کریں، گھر کے اندر آپ کو کہیں گے بھائی یہ کام نہ کرو۔ تو وہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے وہ سب سے پہلے دوسروں کو دین سے روکتا ہے، دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے تاکہ سب میرے جیسے ہو جائیں، میرے برابر ہو جائیں۔ تیسری چیز وہ کیا کرتا ہے، جس کی زندگی، جس کی پریورٹیز کے اندر، جس کی ترجیحات کے اندر دنیا ہے، اللہ کہتا ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ دین میں اور اسلام میں ٹیڑھا پن تلاش کرتا ہے، کجی کو تلاش کرتا ہے، یعنی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی باتیں لائے گا اسلام کے متعلق جس میں اعتراض ہوتا ہو، یار یہ کیسا دین ہے بھائی، اس پہ کیسے چل سکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کا معاملہ اسلام کو جاننا نہیں ہوتا، بلکہ اسلام پر جو وہ عمل نہیں کر رہا دنیا کی محبت کی وجہ سے، تو اپنی دنیا کی محبت کو وہ جواز اس طرح فراہم کرتا ہے کہ دین کو ہی کہہ دیتا ہے کہ دین ٹیڑھا ہے، یہ مسئلہ ٹیڑھا ہے، یہ اس طرح دین پر چلیں گے تو دنیا میں کیسے جئیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نازل فرما رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ کیا یہ آیت کے معاملات کے انڈر میں مسلمان نہیں آ رہے؟ دنیا کی محبت کو ہم نے ترجیح دی ہے آخرت کی زندگی پر۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اولاد دیندار ہو جائے، دین کی طرف آ جائے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا بھی تو تیرے کریئر بنانے کا ٹائم ہے، تو کیا ملا مولوی بن گیا؟ تو ہم دوسروں کو، خود تو آتے نہیں ہیں، دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، پھر اس کو دلائل دیتے ہیں ڈائلاگ کے اندر کہ دین میں کیا کیا خرابی ہیں، اگر تو دیندار ہو جائے گا، اگر تو دین کی طرف آ جائے گا، اگر تو دین پر چلے گا، اگر تو حلال کاروبار کرے گا تو بھائی تو سروائیو نہیں کر سکے گا۔ اس کو دلائل دیں گے اور دین کے اندر خامیوں کو تلاش کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک فی ضلال بعید، جن کے اندر یہ عادتیں ہوں گی یہ دور کی گمراہی میں، یعنی بہت دور ہو گئے گمراہی کے اندر۔ پھر آگے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم۔ مشرکین نے ایک اعتراض کیا اور کہا کہ آپ جو کتاب لے کر آئے ہیں یہ تو عربی میں، آپ کوئی ایسی یونیک زبان میں لے کر آتے کتاب کہ جو ہم کوئی نہیں جانتا ہوتا تو ہم سے کہتے کہ یار یہ تو بڑا معجزہ ہے، 30 پارے ایک ایسی زبان میں نازل ہوئے جو ہم میں سے کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے آیت میں جواب نازل کیا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور ہم نے رسول جو بھی بھیجا ہے اس کو اپنی قوم کی زبان میں ہی بھیجا، یعنی اسی قوم میں بھیجا جو قوم وہ زبان بولتی ہے۔ کیوں بھیجا اس زبان کے اندر؟ لیبین لہم، تاکہ اللہ کے احکامات کو وہ واضح طریقے سے بیان کر سکے۔ اگر وہ سامنے والوں کی زبان جانتا ہوگا تو بات بیان کر سکے گا، جب زبان ہی صحیح طرح نہیں آتی ہوگی تو دعوت کا صحیح طرح کام نہیں آئے گا۔ زبان بہت ضروری ہے۔ جیسے امریکہ میں آپ آئے ہیں تو امریکہ کے اندر بہت سارے لسنرز دیسی ہیں، لیکن امریکہ کی ایک بہت بڑی آبادی، میجورٹی انگلش ہے، تو ہر دائی جو یہاں آیا ہے دعوت کے کام کے لیے اس کو انگلش بھی آنا ضروری ہے، اور جب تک انگلش زبان جو یہاں کی میجورٹی کی زبان ہے اس میں کمانڈ اور کمال حاصل نہیں ہوگا تو دعوت کا کام اس لیول کا نہیں ہو سکتا جس کا لیول کا کام ہونا چاہیے۔ اور جن کو زبان آتی ہے اور جن کے پاس علم کا ذخیرہ ہے پھر وہ اس لیول کا کام کرتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی بھی عادت کریمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم جب کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو اس قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو اس قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے لیبین لہم، تاکہ وہ ان تک صحیح پیغام پہنچا سکے۔ اس لیے آپ کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ذہن بنائیے کہ ان کو حافظ قرآن بنائیے، ان کو عالم دین بنائیے، ان کو مفتی اسلام بنائیے، انہیں داعی اسلام بنائیے۔ وہ یہاں کے بورن اینڈ ریز ہیں، انہیں ہی دین کو سمجھ کر اس قوم کے ایکسنٹ میں، اس قوم کے لب و لہجے میں، اس قوم کے کلچر کے اندر دین کی دعوت کو آگے نسلوں تک پہنچانا ہے۔ پھر فرمایا کہ اب بعض اوقات صرف زبان آنا ہدایت آنے کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی، ہدایت تو ملتی ہے اللہ کی طرف سے اور بندے کے ارادے کی وجہ سے۔ اب اگلی جو بات کہی جا رہی ہے کہ زبان تو وہی ہے عربی، لیکن ابو لہب کیوں اسلام نہیں لایا، ابو جہل اسلام کیوں نہیں لایا؟ حضور تو انہی کے شہر میں پیدا ہوئے اور انہی کی زبان نے پیغام پہنچا رہے تھے۔ تو اللہ نے کہہ دیا زبان میں تو بھیجا ہے
لیکن فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جو ارادہ کرے گا ہدایت کا تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اب اس کے اندر بندہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بندہ کہے کہ جب اللہ نے چاہا ہی نہیں ہمیں ہدایت دینا تو ہم ہدایت پر نہیں ہیں، اللہ چاہتا ہمیں ہدایت دینا تو ہم ہدایت پر ہوتے ہیں، اللہ نے چاہا ہمیں گمراہ کرنا تو ہم گمراہ ہو گئے۔ یہاں اس سے مراد یہ کہ سب سے پہلے ارادہ بندہ کرتا ہے، بندہ ارادہ کرے ہدایت لینے کا تو اللہ دینے کا ارادہ کرتا ہے، بندہ ارادہ کرے گمراہ ہونے کا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ ارادہ و اختیار بندے کو اللہ نے ہاتھ میں دیا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے اور حکیم ہے۔ یہاں دونوں لفظوں کے اندر بڑے گہرے معنی ہیں۔ عزیز کا معنی سب پر غالب، جب غالب ہے تو چاہے تو سب کو مسلمان بنا دے، سب کو ہدایت دے دے، لیکن غالب کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے، غالب کے ساتھ حکیم ہے، فورسفلی کروانا نہیں چاہتا ہے، حکیم ہے۔ اس کی حکمت ہے کہ اس نے بندے کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، اور اس نے جنت و دوزخ بنائی ہے اپنی حکمت کے تحت، کہ جو اپنے ارادہ و اختیار سے ہدایت کی طرف آئے گا ہدایت دے کر اسے جنت کا مستحق بنائیں گے، اور جو اپنے ارادہ و اختیار سے گمراہیت کی طرف جائے گا اس کو گمراہ کر کے اس کو جہنم کا مستحق بنائیں گے۔ تو وہ عزیز تو ہے لیکن عزیز کے ساتھ حکیم بھی ہے۔ آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اب یہاں پر آگے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ جو مشہور دعا وہ جو آپ نماز سے پڑھتے ہیں وہ دعا بھی اس سورت کے اندر ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ اس سورت کے چھٹے رکوع میں یعنی سیکنڈ لاسٹ رکوع میں، اور اس سپارے کا بھی سیکنڈ لاسٹ رکوع یعنی 13ویں سپارے کا اس وقت ہمارا جو ہے وہ 13واں رکوع چل رہا ہے، اور وہ جو رکوع نمبر ہے وہ رکوع نمبر ہے اس کا 17 بلکہ 18ویں رکوع کے اندر وہ آخری آیاتیں ہیں۔ فرمایا کہ اب اس سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہو رہا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور جس طرح اے محبوب ہم نے آپ کو دلائل کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس لیے نشانی دی کہ وہی جو ڈیوٹی آپ کی ہے وہی ڈیوٹی حضرت موسیٰ کی تھی، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اور ہم نے موسیٰ سے کہا کہ نکالو اپنی قوم کو ان دلائل کی روشنی میں اندھیروں سے نور کی طرف۔ اور ایک کو جو جملہ ذکر کیا قرآن نے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اے موسیٰ اپنی قوم کو یاد دلاؤ ایام اللہ۔ ایام اللہ کس سے بنا؟ یوم سے بنا۔ یوم کا پلورل ایام، یوم کا معنی دن، اور ایام اس کا پلورل آئے گا تو بہت سارے دن۔ ایام اللہ معنی اللہ کے دن۔ الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن کے موضوعات پر، قرآن میں کن کن ٹاپکس پر بات کی گئی ہے، تو انہوں نے جن ٹاپکس کو ذکر کیا ہے کہ کہیں اعلیٰ اللہ ہیں، کہیں ایام اللہ ہیں، تو انہوں نے اس میں ایام اللہ بھی ذکر کیا ہے کہ کہیں اللہ اپنی نشانیوں کی بات کرتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اپنے عذابات کی بات کرتا ہے۔ تو ایام اللہ، اللہ کے دن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دن وہ ہوتے ہیں کہ وہ خاص کوئی ایونٹ جس میں اللہ رب العزت کی کوئی بہت بڑی نعمت نازل ہوئی ہو، یا پھر اللہ نے کسی قوم پر اس دن عذاب بھیجا ہو، یہ دونوں دن ایام اللہ، یعنی اللہ نے جس دن دنیا میں اپنی قدرت کا لوگوں کے لیے جزا کے طور پر یا سزا کے طور پر اظہار فرمایا ہے وہ ایام اللہ۔ اس آیت کے تحت جتنی قوموں پر عذاب آئے جس دن آئے وہ بھی کیا ہے؟ ایام اللہ۔ اور جو من و سلوہ نازل ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر مائدہ نازل ہوا، ہماری امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، یہ سارے دن کون سے ہیں؟ ایام اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اپنی قوم سے اللہ کے دنوں کو ذکر کریں۔
اللہ کے دنوں کو ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب قوم کو بتایا جائے کہ سدھر جاؤ، یہ جو تم عمل کر رہے ہو فلاں فلاں وقت میں، فلاں فلاں دن، فلاں فلاں پیریڈ میں وہ قوم بھی یہ کام کرتی تھی، اس پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو جب ایام اللہ ذکر کیے جاتے ہیں عذاب کے لحاظ سے، تو قوم کیا کرتی ہے؟ بچتی ہے عذاب سے، بچتی ہے برائیوں سے۔ اور اگر انعامات کے ایام اللہ یاد کروائے جائیں کہ فلاں فلاں دن کچھ لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی تھی تو اللہ نے ان پر یہ فضل نازل کیا تھا، یہ کرم عطا کیا تھا انہیں، تو اس سے بندے کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایام اللہ یاد کرواؤ۔ تو جتنے بھی یہ جو ربیع الاول آتا ہے، میلاد شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ 12 ربیع الاول کو تشریف لے کر آئے اور حضور کی آمد سے ظلمات جو اندھیرے تو دور ہو گئے اور حضور نور ہدایت لے کر آئے، حضور نے توحید سکھائی، حضور نے رسالت کو سکھایا، رسول اللہ کی آمد سے مکے کے حالات میں کیا انقلاب پیدا ہوا، دنیا کے اندر اسلام کس طرح پھیلا، حضور کے اخلاق کیا تھے، حضور کی سیرت کیا تھی، حضور کی پیدائش کے وقت معاملات کیا تھے، یہ ساری چیزیں ایام اللہ ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان کو ذکر کرو۔ تو ذکر کیسے کریں گے؟ جب ذکر اس طرح کریں گے کہ اس طرح کی محافل و مجالس ہوں گی۔ تو وذکرہم بایام اللہ کے تحت مفسرین نے یہ بیان کیا ہے۔ اب یہ بیان کرنے سے ہوگا کیا؟ اللہ کہہ رہا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ صبار صبر کا مبالغہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ شکور فعول کے وزن پر ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ جب کسی قوم کے اندر ایام اللہ ذکر کیے جائیں گے، یعنی ان کو بڑی بڑی مصیبتوں کے دن بھی یاد دلائے جائیں گے اور بڑے بڑے انعامات کے دن بھی یاد دلائے جائیں گے، تو اس ایام اللہ کے اندر اللہ کہہ رہا ہے نشانیاں ہیں ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے کے لیے اور ہر بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے۔ ہر ایک کے لیے نہیں، بلکہ مصیبت سن کر جس بندے پر مصیبت آ رہی ہوگی وہ کہے گا، اگر اس کو مصیبت سنائی جائے صحابہ کی، اس کو بتائے جائیں مکے کے حالات کہ رسول اللہ پر بھی کتنی مصیبتیں ڈالی اس مشرکین نے، تو جس پر ابھی مصیبت آ رہی ہے وہ اس واقعے کو سن کر، ایام اللہ کے واقعے کو سن کر صبر کرے گا، کہے گا کہ یار انبیاء پر بھی مشکلیں آئی ہیں تو ہم پر بھی مشکلیں آ رہی ہیں، تو جس طرح انہوں نے صبر کیا ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ اور جب انعامات ملیں گے اور انعام ہوگا اور پچھلوں کا ذکر سنے گا اور پچھلوں نے کس طریقے سے اللہ کا شکر کیا، تو وہ بھی شکور بن جائے گا۔ انسان کی جو زندگی ہے اس کے اندر دو فیکٹرز جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں رہنے چاہیے۔ انسان دو حال سے خالی کبھی نہیں ہو، تیسرا حال نہیں ہونا چاہیے انسان کا۔ دو حال کیا ہے؟ صبر اور شکر۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے کب بانٹے تھے، اس پر صبر اور شکر ہی لکھا ہوا تھا۔ صبر اور شکر، انسان کی زندگی دو حال سے خالی نہیں ہونی چاہیے، ایک صبر ہونا چاہیے اور دوسرا شکر ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی میں دو چیزیں ہوں گی، یا تو آپ ٹینشن میں ہوں گے یا آپ بہت خوش ہوں گے۔ ٹینشن میں ہے تو کیا کیجیے؟ صبر کیجیے۔ اور آپ پر انعام ہوا ہے چاہے بہت تھوڑا یا بہت زیادہ، کیا کیجیے؟ شکر کیجیے۔ وہ کل کے ذکر میں ایک آیت آئے گی، اگر آپ شکر کریں گے تو کل کا جو رکوع کی پہلی آیت ہے اس میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو نعمتوں کو تمہاری بڑھا دوں گا۔ وہ میں کل بیان کروں گا انشاءاللہ، وہ بہت پسندیدہ آیت ہے اور بہت اکثر میں کوٹ کرتا ہوں اس کو، کیونکہ اگلی ایک آیت چھوڑ کر جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شکر جو کرے گا آدمی، اللہ رب العزت اس کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہم زندگی میں کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے، اور اگر ہم پر، اور اگر کیا ہر لمحے ہی اللہ کی نعمت ہے، جس لمحے مشکل سے بھی گزر رہے ہیں وہ لمحہ بھی شکر کا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح شکر کا ہوتا ہے کہ آدمی پازیٹو رہے اور کہے کہ اگر اس سے بڑی مصیبت آ جاتی تو چھوٹی مصیبت پر صبر کرتے رہیے، صبر بھی کریے، اور شکر اس بات کا کیجیے کہ اگر اس سے بڑی مصیبت آتی تو تب بھی میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ تو میرے اعمال تو بڑی مصیبت کے حامل تھے، اللہ نے چھوٹی پر ٹالی، اس کا شکر۔ تو ٹینشن میں بھی شکر کیجیے آپ۔ جیسے اگر کسی کی ٹانگ کٹ گئی تو وہ یہ نہیں سوچے میری ٹانگ کٹ گئی، شوگر کی وجہ سے اللہ نہ کرے کسی کا ایک ٹانگ ضائع ہو جاتی، وہ پازیٹو لے کے اگر دونوں ٹانگیں کٹ جاتی تو اللہ نے ایک تو بچائی ہوئی، تو ایک کٹنے پر صبر کرے اور ایک کے بچنے پر
شکر کریں. اگر اس ذہنیت کے ساتھ آپ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی کو جینا بہت آسان کر دے. پھر آخری آیت ہے آج کے رکوع کی، اور یاد دلایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کیا کیا تھا. ایک مختصر سا ذکر کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ کا، اور یہ وہ ذکر ہے جو آپ پہلے پارے میں ڈیٹیل کے ساتھ سن چکے ہیں. تو میں ترجمہ پڑھوں گا اس کا، آپ کو وہ ساری باتیں یاد آنا چاہیے جو میں پہلے بارے میں ذکر کر چکا ہوں. وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور حضرت موسیٰ نے ایام اللہ کیسے یاد دلائے. کہا جا رہا نا ایام اللہ یاد دلاؤ، تو اب حضرت موسیٰ کس طرح یاد دلا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو نعمت اللہ کی، علیکم، جو اس نے تم پر کی تھی. یاد کرو خدا کی نعمت کو. وہ نعمت کیا کی تھی؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. اور پھر بتایا جا رہا ہے آل فرعون کو بھی یاد کرو، تمہارے حالات کیسے تھے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت سخت عذاب اور بہت سخت سزائیں دیتا تھا. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے. اس نعمت کو اللہ کی یاد کرو. اس آیت کے اندر ایک اور چیز سیکھنے کی ہے کہ آدمی اپنے مشکل حالات کو ہمیشہ یاد رکھے تو شکر کرنے کا موقع ملتا ہے. اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ بچپن سے امیر نہیں ہیں، ان کو اپنی اسٹرگل لائف سنائیں کہ بیٹا یہ جو آج لیکسس باہر کھڑی دکھ رہی ہے نا، ایک وقت کے اندر CD70 بھی تمہارے ابا کے پاس نہیں ہوتی تھی، سائیکل لینے کے پیسے نہیں تھے. وہ وقت یاد کروائیں گے تو اس وقت پر شکر ہوگا. کیا جملہ حضرت موسیٰ کا جملہ سنیے کیا کہا انہوں نے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو. اچھا صرف نعمت یاد نہیں دلائی، پاسٹ بھی یاد کروایا. نعمت کیا ہے؟ یاد کرو اللہ کی نعمت کو. جو نعمتیں آج تم کھا رہے ہو، سکون سے رہ رہے ہو، اچھے اچھے گھروں میں رہ رہے ہو، اعلیٰ سواری پر سوار ہو رہے ہو، یہ نعمت کو یاد کرو. پھر بیک کا تصور کروایا. سوچو اس لمحے کو، فرعون کس طرح تمہاری پٹائی لگاتا تھا. یسومونکم سوء العذاب، تو آپ بھی ہمیشہ شکر کرتے رہیں گے جب تک آپ کو اپنا ماضی یاد رہے گا. ہمارے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو اسٹینڈرڈ فوبیا ہو گیا امریکہ کے. وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ کس اوقات کے تحت آئے تھے تو دیلا نہیں تھا جم میں. اللہ نے آج نواز دیا، آج پراپرٹیز کے مالک ہیں، آج گاڑیوں کے مالک ہیں، آج وسعتوں کے مالک ہیں، اور بس اور مزید 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 کی خواہش ہے. ہمیشہ ایک تصور ذہن میں رکھے ہر ایک شخص کہ میں کیا لایا تھا اس ملک میں. جس وقت میری فلائٹ اتری ہے اور میں ایئرپورٹ سے باہر آیا ہوں، ایک لمحے وہ پورا کا پورا پیچھے چلے جایا کریں، سوچے میں اس وقت کیا تھا اور آج میں کہاں کھڑا ہوں. تو آپ کا رواں اللہ کا شکر کرے گا کہ اتنا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا جتنا میرے رب نے مجھے ترقی عطا فرما دی. یہ شکر آپ کو جب پیدا ہوگا تو آپ پھر دیکھیے آپ کی زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں صابر و شاکر رکھے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اگلی آیت آ رہی ہے جو کل پڑھیں گے ہم، اس آیت کی برکت سے اس شکر پر ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ایک دعا جو حضور کیا کرتے تھے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. کیا خوبصورت دعا. فرمائے اے اللہ اعنا، ہماری مدد فرما. کس چیز پر مدد فرما؟ علی ذکرک، تجھے یاد کرنے پر مدد فرما دے. و شکرک، اور تیرا شکر کرنے پر ہماری مدد فرما. وحسن عبادتک، اور عبادت کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دینے پر ہماری مدد فرما. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک واحفظنا بما حفظت به الذکر وانصرنا بما نصرت به الرسل انک علی کل شیء قدیر. کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہم اکفنا بحلالک، اے اللہ حلال مال ہمیں کافی ہو جائے. ان حرامک، اور حرام کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے، حلال اتنا کافی ہو. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اور ہمیں اپنے فضل سے غنی کر دے
امن سواک ایسا غنی کر دے کہ ہمیں کسی اور کی محتاجی نہ ہو، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہ ہو، مخلوق میں ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ واحفظنا بما حفظت بہ الذکر وانصرنا بما نصرت، اور اپنے ذکر کے طفیل، اپنی یاد کے طفیل ہماری حفاظت فرما۔ وانصرنا بما نصرت بہ الرسل، اور ہماری مدد فرما جیسے تو نے مدد فرمائی اپنے رسولوں کی۔ سبحان اللہ۔ وانصرنا بما نصرت بہ الرسل انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعائیں یاد کیا کریں، بہت اہم دعائیں ہوتی ہیں۔ اس دعا کو جو میں نے پڑھی اللہم اکفنی بحلالک، یہ ایک حصہ ہے دعائے حاجات کا۔ دعائے حاجات ایک دعا ہے پوری، اس کے اندر ابتدا کے اندر اللہ کی اسماء ہیں، یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا ذوالطول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم، یہ پوری اس طرح اللہ کی اسماء ہیں۔ اس کے بعد کہنے کے بعد آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم اکفنی بحلالک ان حرام۔ اکفنی کہیں گے تو انڈیویجول، اے اللہ مجھے حلال سے کفایت عطا کر۔ اکفنا کریں گے تو تمام لوگوں کا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک واحفظنا بما حفظت بہ الذکر وانصرنا بما نصرت بہ الرسل انک علی کل شیء قدیر۔ تو آخر ہمارے خرم جانگڑا کی خالہ کا انتقال ہو، اللہ مغفرت فرمائے، اور رب العزت جو دعائیں ہم کرتے ہیں اللہ ہمارے لفظوں میں تاثیر دے، ہمارے حق میں بھی قبول کر لے، اور جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمیں مستجاب الدعوات بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔